بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ القادر المقتدر القدیر والصلاة والسلام علی السید البشیر النذیر وعلی آلہ واصحابہ ووارث آلہ الامین المکین محی الدین برحمتک یا ارحم الراحمین وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا کہ اس کی پسندیدہ دین یعنی دین اسلام کے احکام کو ہم جانیں، سمجھیں اور اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کوشش کو قبول فرمائے۔ بڑی مسرت اور خوشی کا مقام ہے کہ آپ حضرات اس میں بڑے ذوق شوق سے حصہ لے رہے ہیں، کثرت کے ساتھ آپ کے سوالات موصول ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ آئیے اب سوالات کا رخ کرتے ہیں۔ جناب فرید قادری جو یولا کے رہنے والے ہیں، ماشاءاللہ کثرت سے سوالات بھیج رہے ہیں۔ اس بار بھی انہوں نے کافی سوالات بھیجے ہیں، چند سوالات کے جوابات عطا کر رہے ہیں۔ چند سوالات کے جوابات کی اس بار بھی ماشاءاللہ انہوں نے کافی سوالات بھیجے ہیں۔ پہلا سوال ان کا یہ ہے کہ امامت کے لیے امام میں کیا شرائط ہونا چاہیے؟ دیکھیے، امامت کے لیے امام میں کچھ شرطیں پائی جانا ضروری ہے۔ اگر وہ شرطیں نہیں ہیں تو اس کی امامت درست نہیں ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ صحیح العقیدہ مسلمان ہو۔ ایک شرط یہ ہے کہ وہ عاقل و بالغ ہو۔ کسی مجنون، دیوانے یا پاگل کی امامت درست نہیں ہے۔ اسی طرح کسی نابالغ بچے کی امامت بھی درست نہیں ہے، خواہ وہ فرض نماز ہو یا واجب نماز ہو۔ بالغ مردوں کی نماز بالغ شخص کے پیچھے ہی درست ہوگی۔ اسی طرح ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ اتنی قرأت جانتا ہو جس سے نماز صحت کے ساتھ ادا ہو جائے۔ ایک شرط یہ بھی ہے کہ مردوں کی امامت کے لیے مرد ہونا ضروری ہے، کوئی عورت مردوں کی امامت نہیں کر سکتی۔ اگر عورتوں نے خود جماعت کر لی ہے اور ایک عورت امام بن گئی ہے تو فقہاء کرام نے اسے مکروہ قرار دیا ہے۔ ایک شرط یہ بھی ہے کہ امام معذور نہ ہو، مثلا وہ رکوع سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہے تو جو غیر معذور ہیں ان کی نماز معذور کے پیچھے صحیح نہیں ہوگی، یا امام کو کوئی ایسا عذر لاحق ہے کہ اس کا وضو باقی نہیں رہتا ہے، مثلا سلسلۃ الریح اس کا عارضہ لاحق ہے، یا نکسیر وغیرہ مسلسل پھوٹ جاتی ہے تو اس کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوگی۔ یہ بھی ضروری ہے کہ امام فاسق معلن نہ ہو، یعنی علی الاعلان گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ کرے، کیونکہ فاسق معلن کے پیچھے فقہاء کرام نے نماز کو مکروہ تحریمی بتایا ہے جو واجب الاعادہ ہے۔ فرید صاحب نے ایک سوال یہ بھی کیا ہے کہ کیا کوئی بھی شخص اذان کہہ سکتا ہے؟ جی ہاں، بالکل، کوئی بھی مسلمان عاقل و بالغ مرد اذان دے سکتا ہے۔ بچہ بھی اذان دے سکتا ہے اگر وہ باشعور ہے، اس کی اذان میں بھی شرعاً کوئی حرج واقع نہیں ہے۔ فرید قادری صاحب نے ایک سوال یہ بھی کیا ہے کہ ہندوستان میں بینک سے لون لے کر گھر بنانا کیسا ہے، جس پر بینک کچھ انٹرسٹ بھی لیا کرتا ہے، اور جیسے کار وغیرہ ہم لون کے ذریعے لے سکتے ہیں۔ تو پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ اسلام میں سود لینا اور سود دینا دونوں حرام ہیں۔ قرآن پاک کی متعدد آیات
سود کی ممانعت میں وارد ہوئی ہیں، بڑی سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں، بے شمار احادیث مبارکہ میں سود کی مذمت وارد ہوئی ہے، سود خوروں کے متعلق بڑی سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں، لہذا سود لینا کسی صورت جائز نہیں۔ ہاں بعض صورتیں ایسی ہیں کہ آپ سودی قرض لے سکتے ہیں، لیکن اس کی قید ہیں، ہر ایک کے لیے جائز نہیں ہے۔ عام حالات میں سودی قرض لینا بھی ناجائز ہے، لیکن اشد ضرورت ہو جس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، شرعی ضرورت پیش آ گئی یا حاجت شرعیہ پیش ہے، تو اس صورت میں آپ سودی قرض لے سکتے ہیں۔ لہذا اگر آپ کرائے پر رہ رہے ہیں، مکان یا دکان کی اشد ضرورت ہے اور بینک سے آپ لون لینا چاہتے ہیں تاکہ اپنا مکان یا دکان بنا لیں، تو اس پر جو آپ کو انٹرسٹ دینا پڑ رہا ہے وہ کم ہے، بمقابلے آپ کرائے دے رہے ہیں 10-15 سال کی مدت میں، وہ بہت زائد آپ کے پاس سے رقم خرچ ہوگی، اس سے کم رقم میں آپ اپنا گھر خود کا تیار کر سکتے ہیں اور کسی اور سے، دیگر شخص سے آپ کو یہ قرض نہیں مل رہا ہے، تو آپ اس صورت میں بینک سے لون لے سکتے ہیں۔ ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی سرکاری ملازم ہے یا انکم ٹیکس ادا کرتا ہے، اب انکم ٹیکس کی رقم زائد دینا پڑ رہی ہے، اور جو سودی قرض پر انٹرسٹ دینا پڑ رہا ہے آپ کو وہ کم ہے یا دونوں برابر ہیں، تو اگر آپ سودی قرض لیں گے تو انکم ٹیکس میں بچت ہو جائے گی، تو اس صورت میں بھی آپ لے سکتے ہیں۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ کہ عام حالات میں بینک سے لون لینا جائز نہیں ہے جب تک ضرورت شرعیہ متحقق نہ ہو، یعنی جس کے بغیر چارہ ہی نہ ہو، یا ایسی صورتحال ہو کہ کام تو چل جائے گا لیکن انتہائی دشواری کے ساتھ، تب بھی فقہاء کرام نے اس کی اجازت دی ہے۔ فرید قادری صاحب نے ایک سوال یہ کیا ہے کہ غسل کرتے وقت جسم سے کچھ قطرے جو ہیں پانی کے برتن میں گر گئے اور وہ قطرے جسم سے مس ہو کر گرے ہیں، تو اس صورت میں اس برتن کے پانی سے غسل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، جسم سے جو قطرے مس ہو کر برتن کے اندر گرے ہیں، اصطلاح میں اسے مائع مستعمل کہتے ہیں، یعنی استعمال شدہ پانی۔ استعمال شدہ پانی یعنی مائع مستعمل، اس کا حکم یہ ہے کہ یہ طاہر تو ہے، مطہر نہیں ہے، یعنی خود تو پاک ہے لیکن اسے دوسرے کو پاک کرنے کی اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے۔ تو اگر چند قطرے جسم سے مس ہو کر غسل کے یا وضو کے برتن میں گر جائیں تو اس پانی کا استعمال کرنا درست ہے، غسل کرنا اس سے درست ہے۔ ہاں اگر یہ صورتحال ہے کہ بھئی ایک بالٹی ہے جو مائع مستعمل ہے اور آدھی بالٹی ایسی ہے کہ جس میں خالص پانی ہے اور دونوں مل گئے، تو مائع مستعمل کی مقدار زیادہ ہے اور خالص پانی کی مقدار کم ہے، اور دونوں کو ضم کر کے آپ نے غسل کیا یا وضو کیا تو وضو ادا نہیں ہوگا۔ اگر مائع مستعمل کی مقدار کم ہے اور خالص پانی کی مقدار زیادہ ہے تو پھر اس سے آپ غسل کر سکتے ہیں۔ جناب اقبال صاحب جو ممبئی مہاراشٹر کے رہنے والے ہیں، یہ ایک سوال انہوں نے یہ بھیجا ہے کہ شوال کے 6 روزے عید کے دن سے چھوڑ کر مسلسل رکھنا ضروری ہے، یہ شوال کے مہینے میں کبھی بھی رکھ سکتے ہیں؟ بہت اچھا سوال کیا ہے آپ نے۔ احادیث مبارکہ میں شوال کے 6 روزوں کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شوال کے 6 نفلی روزے رکھے اور رمضان کے روزے رکھنے کے بعد تو گویا کہ ایسا ہے کہ اس نے پورے سال جو ہے روزے رکھے ہیں۔ اب عید کا روزہ چھوڑ کر آپ مسلسل لگاتار بھی 6 روزے رکھ سکتے ہیں، اس کی بھی گنجائش ہے۔ اور اگر لگاتار آپ نے 6 روزے نہیں رکھے ہیں بلکہ بیچ میں گیپ دے دیا، 1 رکھ لیا پھر 2 رکھ لیے، لیکن شوال کے مہینے میں ہی رکھے، تو اس سے بھی یہ سنت ادا ہو جائے گی۔ مسلسل اور لگاتار 6 روزے رکھنا یہ ضروری نہیں ہے، ہاں بہتر ہے کیونکہ نیکی کا کام ہے تو نیکی کے کام میں جلدی کرنا چاہیے، لہذا عید کا دن چھوڑ کر اگلے دن سے آپ مسلسل روزے بھی رکھ سکتے ہیں، اور اگر اس میں گیپ ہو گیا ہے 1 رکھ لیا پھر 2 رکھ لیے پھر 3 رکھ لیے تو یہ صورت بھی جائز ہے۔ محمد خضر صاحب
محمد خضر صاحب نے سعودیہ عربیہ سے ایک سوال ہمیں ارسال کیا ہے کہ اگر عمرے کو کوئی شخص گیا اور بغیر احرام کے جدے پہنچ گیا تو کیا اس صورت میں دم واجب ہے؟ جی ہاں، اس صورت میں دم واجب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکے میں داخل ہونے کے لیے کچھ حدود مقرر کر دی ہیں، جسے ہم اصطلاح میں میقات کہتے ہیں۔ تو ان میقات کو عبور کرنے سے پہلے، پار کرنے سے پہلے آدمی کا احرام میں ہونا ضروری ہے۔ بغیر احرام کے ان حدود کو پار نہیں کر سکتے، چونکہ آپ جدے پہنچے ہیں اور جدے سے پہلے آپ کی میقات پڑ گئی، جسے یلملم کہتے ہیں، لہذا آپ نے اسے بغیر احرام کے عبور کیا ہے، تو اس پر عمدن ہو یا سہون ہو، دونوں حالتوں میں آپ پر دم واجب ہے، یعنی بکری وغیرہ کا بچہ آپ کو ذبح کرنا ہوگا۔ فضل حق صاحب موضع کھریر کے بدایوں کے رہنے والے ہیں۔ انہوں نے ایک سوال یہ بھیجا ہے کہ خواب کی حقیقت کیا ہے، ذرا تفصیل سے اس مسئلے پر روشنی ڈالیں۔ دیکھیے فضل حق قادری صاحب، انسان نیند کے عالم میں بہت سی ایسی چیزیں دیکھتا ہے جو بیداری کے عالم میں نہیں دیکھتا، اسی کو خواب کہتے ہیں۔ قرآن مقدس کی متعدد آیات میں خواب کے تذکرے ہیں، بے شمار احادیث میں خواب کے بارے میں تفصیلی ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے، لہذا خواب کا وجود حق ہے، اس کی حقانیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی شخص مطلقاً خواب کا انکار کر دے تو پھر وہ خارج از اسلام قرار پائے گا۔ انبیاء کرام کا خواب شرعی دلیل ہوا کرتا ہے، یعنی حجت شرعیہ کی حیثیت رکھتا ہے، اس سے احکام شرعیہ ثابت ہوتے ہیں۔ غیر نبی کا خواب دلیل شرعی نہیں ہے کہ اس سے کوئی حکم ثابت ہو، البتہ وہ کسی ولی کا خواب ہے تو وہ فیضان الوہیت کا ایک حصہ ہے، فیضان نبوت کا ایک حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا، اچھا خواب نبوت کے 46واں حصہ ہے، یعنی 46 حصوں میں سے ایک حصہ خواب بھی ہے، یعنی اچھے خواب اللہ کی جانب سے ایک انعام ہوا کرتے ہیں جس میں بندوں کو بشارتیں دی جاتی ہیں۔ عام طور پر خواب کی 3 قسمیں بیان کی جاتی ہیں۔ پہلی قسم ہے نفس کا خیال، یعنی انسان دن بھر جن امور میں مشغول رہتا ہے، جو چیزیں اس کے دل و ذہن پر طاری رہا کرتی ہیں، چھائی رہتی ہیں، وہ بشکل خواب وہ صورتیں نظر آ جاتی ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ سب ایک خیالات ہیں۔ دوسری قسم ڈراؤنے قسم کے خواب ہوتے ہیں جو انسان کو خوفزدہ کر دیتے ہیں، اس کی جان، مال یا پسندیدہ چیز کی ہلاکت اسے نظر آتی ہے۔ دراصل یہ شیطانی اثرات ہوا کرتے ہیں۔ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ قرآن نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا ہے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، یعنی شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ وہ بیداری کے عالم میں انسان کو گمراہ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، راہ راست سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح وہ نیند کے عالم میں بھی انسان کو پریشان کرتا ہے، خوفزدہ کرتا ہے، لہذا غلط قسم کے خواب اسے نظر آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی کو کوئی برا خواب نظر آئے تو وہ اٹھے، 3 بار بائیں جانب تھتکارے اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 3 بار پڑھ کر دائیں کروٹ سو جائے، انشاءاللہ اس برے خواب کا کوئی ضرر یا نقصان اسے نہیں پہنچے گا۔ بعض احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر کسی کو ڈراؤنے قسم کے خواب آ رہے ہیں، غلط خواب آ رہے ہیں، تو وہ بیدار ہو کر یہ کلمات پڑھے کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعذابہ ومن شر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون، یعنی میں اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات کی پناہ حاصل کرتا ہوں، اللہ کے غضب سے، اس کے عذاب سے، بندوں کے شر سے، شیاطین کے اثرات سے، اور اس بات سے پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں۔ یہ کلمات اگر آپ پڑھیں گے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعذابہ ومن شر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین ومن ان یحضرون، تو انشاءاللہ ان کلمات کے پڑھنے سے کوئی بھی غلط اثر خواب کا مرتب نہیں ہوگا۔ تیسری قسم خواب کی بشارت ہوا کرتی ہے، اسے قرآن میں بشرا کہا گیا ہے۔
اور احادیث مبشرات کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ اچھے خواب ہوا کرتے ہیں، اس میں مستقبل میں رونما ہونے والی کوئی چیزیں دکھائی دی جاتی ہیں، کوئی مقام و مرتبہ بندے کو دکھا دیا جاتا ہے، کسی طرح اس کی رہنمائی کر دی جاتی ہے، اچھی باتیں اسے بتائی جاتی ہیں، تو یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ اگر کوئی آپ کو خواب نظر آئے اور اچھا خواب ہے تو اس پر اللہ کی حمد بیان کریں، تعریف کریں، اور اگر چاہیں تو کسی اچھے انسان کو جس سے آپ کا قلبی تعلق ہو یا جو آپ کی نظر میں معتبر ہے، صالح ہے، اس سے بیان کر دیں۔ اور اگر کوئی غلط قسم کا خواب نظر آئے تو اس سے کسی سے بیان نہ کریں، بلکہ یہ کلمات پڑھیں، اللہ پہ توکل کریں، انشاءاللہ جو ہے اس کا ضرر آپ کو نہیں پہنچے گا۔ بعض لوگ من گڑت خواب بیان کرنے لگتے ہیں، گڑنے لگتے ہیں، جھوٹے خواب بیان کرتے ہیں، اس پر احادیث مبارکہ میں سخت وعیدیں آئی ہیں، لہذا خواب جو نظر آئے وہی بیان کرنا چاہیے۔ محمد حسن قادری صاحب نے ایک سوال یہ بھیجا ہے کہ مؤذن کے ہوتے ہوئے کیا کوئی اور نمازی بھی اذان دے سکتا ہے؟ دیکھیے، اذان دینے کے لیے اگر کوئی مؤذن مقرر ہے تو بہتر یہ ہے کہ وہی اذان دے، لیکن وقت ضرورت کوئی اور شخص بھی اذان دے سکتا ہے، لیکن مؤذن کو اس سے تکلیف نہ ہو، اس کی اجازت ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ محمد ارحم صاحب نے ایک سوال یہ بھیجا ہے کہ کوئی غیر مسلم کسی ضرورت سے یا بیٹی کی شادی کے لیے مدد مانگے تو کیا اس کی مدد کی جا سکتی ہے؟ جی بالکل، آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ اسلام نے خدمت خلق پر بہت زور دیا ہے، بے شمار احادیث میں خدمت خلق کی تعلیم دی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت پیاری حدیث ہے کہ خیر الناس من ينفع الناس فکن نافع لہم، کہ سب سے بہتر شخص وہ ہے جو لوگوں کو نفع دیتا ہے، انہیں فائدہ دیا کرتا ہے، لہذا تم لوگوں کے لیے نفع بخش بنو۔ ایک دیگر حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الخلق عیال اللہ، کہ مخلوق ساری کی ساری یہ اللہ کا کنوہ ہے، تو اب اللہ کے کنوے کے لیے جو فائدہ مند ہوگا وہ اللہ کو عزیز ہوگا، اللہ اس سے محبت فرمائے گا۔ اور اسلام جب خدمت خلق کی بات کرتا ہے تو اس میں بغیر کسی مذہب، ملت، دھرم کی تفریق کی بات کہتا ہے، یعنی سب کی خدمت کی بات کرتا ہے، یہاں تک کہ اگر آپ بے زبان جانور کو پانی بھی پلا دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی ثواب مرتب فرماتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی ضرورت مند غیر مسلم ہے اور آپ سے مدد مانگ رہا ہے تو آپ اس کی مدد کریں، اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ غلام غوث صاحب، انہوں نے ایک سوال یہ بھیجا ہے کہ میں نے مسجد میں جیسے ہی نماز شروع کی فوراً لائٹ چلی گئی، 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد لائٹ آئی تو کیا ہماری نماز ہو گئی، جبکہ سجدے کی جگہ مجھے نظر آ رہی تھی؟ دیکھیے غلام غوث صاحب، نماز کی صحت کے لیے روشنی کا ہونا ضروری نہیں ہے، یہ شرط نہیں ہے، اندھیرے میں بھی نماز ہو جائے گی، لہٰذا آپ نے نماز جیسے ہی شروع کری لائٹ چلی گئی تو اس سے نماز پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ ابرار حسین صاحب نے 2 سوال ارسال کیے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ قرأت فرض ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سنت اور واجب کی 3 رکعت میں الحمد کے بعد رکوع میں چلا جاتا ہوں، سورت پڑھنا بھول جاتا ہوں، تو کیا مجھے نماز دوبارہ پڑھنا ہوگی یا سجدہ سہو سے نماز ادا ہو جائے گی؟ عمدہ سوال کیا ہے آپ نے۔ دیکھیے، نماز میں مطلق قرأت کرنا فرض ہے اور الحمد شریف یا سورت ملانا الگ الگ واجب ہے، یعنی اگر کسی نے الحمد شریف پڑھ لی اور سورت بھول گیا تو اس کا فرض ادا ہو گیا لیکن ابھی واجب ادا نہیں ہوا، یا کسی نے سورت پڑھ لی الحمد شریف بھول گئے تب بھی اس کا فرض ادا ہو گیا، کیونکہ مطلق قرأت جو ہے وہ فرض ہے، اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ اپنی فی نفس ہی واجب ہیں۔ لہذا سورت مسئولہ میں آپ نے الحمد شریف پڑھ لی اور سورت ملانا بھول گئے تو آپ سجدہ سہو سے نماز مکمل کر لیجیے، آپ کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ فرض ادا ہو گیا ہے، قرأت ہو گئی ہے، صرف واجب آپ کا ترک ہوا ہے اور وہ بھی بھول سے ہوا ہے۔ عمدن ہوگا تو پھر نماز فاسد ہو جائے گی، لیکن بھول سے ہوا ہے تو آپ سجدہ سہو کر لیجیے، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ ایک سوال ابرار صاحب نے یہ بھی کیا ہے کہ میرے ابا کی عمر 70 سال کی ہو گئی ہے
10-15 سال سے وہ روزے نہیں رکھ پا رہے ہیں، انتہائی کمزور ہو گئے ہیں، تو کیا اب ان کے روزوں کا کفارہ ادا کرنا ہوگا اور کیا ہوگا؟ دیکھیے، آپ کے والد صاحب شیخ فانی کے حکم میں ہیں، اور شریعت میں شیخ فانی اس شخص کو کہتے ہیں جو انتہائی بوڑھا ہو گیا ہو، کمزور و لاغر ہو گیا ہو، جس کے اندر روزے رکھنے کی طاقت نہیں ہے اور آئندہ بھی امید نہیں ہے کہ طاقت واپس آئے اور وہ روزے رکھ سکے۔ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ ہر روزے کے بدلے میں صدقہ فطر کی مقدار ادا کرے، یعنی 2 کلو 47 گرام گیہوں یا اس کی قیمت ہر روزے کے بدلے میں دینا ہوگی۔ محمد یاسر عرفان محلہ سوتا بدایوں سے سوال کر رہے ہیں کہ ہم لوگ بینک میں ایف ڈی یا LIC پالیسی لیتے ہیں، کیا اس پر ہر سال زکوٰۃ لازم ہوگی یا جس سال ملے گی اس سال ادا کرنا ہوگا، اور کتنا پیسہ ادا کرنا ہوگا؟ دیکھیے، اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ نے بینک میں FD یا LIC پالیسی لی ہے تو اس کی زکوٰۃ ہر سال آپ پر لازم ہے۔ جتنا پیسہ آپ نے جمع کیا ہے آپ اس کے مالک ہیں، اگرچہ قبضہ آپ کا نہیں ہے۔ تو اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو آپ سال بسال جتنی رقم جمع کر رہے ہیں پالیسی میں، جتنی قسطیں جمع کر رہے ہیں اس کی ادا کرتے جائیے، یا آخر میں جب آپ کو کل رقم ملے تو گزشتہ سالوں کی بھی زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔ اب FD میں یہ ہوتا ہے کہ ایک دم پیسے جمع کر دیے جاتے ہیں، مثلا 5 لاکھ روپے یا 2 لاکھ روپے، اور چند سال کے بعد وہ آپ کے اس کی زائد رقم کے ساتھ ملتے ہیں، تو لہٰذا جو بھی آپ کی اصل رقم ہے اس کی سال بسال آپ زکوٰۃ ادا کریں، اور جو اس پر فائدہ ملے گا اس کے آخری سال میں آپ زکوٰۃ ادا کریں۔ LIC پالیسی میں یہ ہوا کرتا ہے کہ اس کی قسطیں عام طور پہ بندھی ہوتی ہیں، تو لہٰذا سال میں جو قسطیں آپ نے جمع کی ہیں اس کے آپ مالک ہیں، تو اس کی زکوٰۃ آپ کو ادا کرنا ہے۔ اب اگلے سال آپ نے جو قسطیں جمع کی اس کی اور پچھلی سال دونوں کی ملا کے آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ اسی طرح تیسرے سال میں اس سال کی قسطوں کی بھی زکوٰۃ ادا کرنا ہے اور گزشتہ 2 سال کی بھی۔ تو اسی طرح جتنے سال کی آپ کی پالیسی ہے اس کی آپ زکوٰۃ سال بسال ادا کریں گے۔ یکمشت ادا کرنا آپ پر لازم نہیں ہے، یعنی آپ مالک تو یہ ہیں، کیونکہ قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ چیز اپنی ملکیت میں بھی ہو اور قبضہ بھی ہو، تو آپ مالک تو ہیں اپنے پیسے کے لیکن قبضہ نہیں ہے۔ تو اس صورت میں یہ جب قبضہ ہوگا جب ادا کرنا لازم ہے، لیکن اگر آپ پہلے سے بھی ادا کر دیں تو یہ بہتر ہے۔ کسی بھائی نے ایک سوال یہ ارسال کیا ہے کہ ایک جماعت کے بعد دوسری جماعت کیا اسی جگہ پڑھی جائے گی یا مصلی یا جگہ تبدیل کر لی جائے؟ دیکھیے، اتفاقی طور پر اگر جماعت ثانیہ کرنا پڑے تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بس پہلی والی حالت سے تھوڑی تبدیلی ہونا چاہیے، پہلی والی حالت بدلنا ہوگی، یعنی پہلے جس مصلی پر، یعنی پہلے جس جگہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس سے مصلی تھوڑا پیچھے کر لیجئے، محراب سے علیحدہ کر لیجئے، اور اس طریقے پر آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ کرناٹک سے کسی بہن نے 2 سوال ارسال کیے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کسی کے ذمے 10 سال کی زکوٰۃ باقی ہے، اب وہ ان ہر سالوں کے سونے کی قیمت کے مطابق زکوٰۃ ادا کرے گا یا اس سال کے سونے کی قیمت کے مطابق ادا کرے گا جس سال وہ ادا کر رہا ہے؟ دیکھیے، اگر کسی بہن یا ماں کے پاس زیورات ہیں، وہ صاحب نصاب ہے اور 10 سال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے، تو جن سالوں میں سونے کی جو قیمت ہے اسی کے مطابق زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔ مثلا 2010 سے 2020 تک کی زکوٰۃ ادا کرنا ہے، 10 تولے سونا ہے، تو ہم یہ دیکھیں گے 2010 میں سونے کی قیمت مارکیٹ میں کیا تھی، اس کے مطابق 2010 کی ہم زکوٰۃ ادا کر دیں گے۔ پھر دیکھیں گے 2011 میں اس سونے کے ریٹ کیا تھے، اس کے مطابق 2011 کی زکوٰۃ ادا کر دیں گے۔ اسی طرح ہم ہر سال میں یہ دیکھیں گے کہ اس سونے کے ریٹ مارکیٹ میں کیا تھے، اس کے مطابق آپ زکوٰۃ ادا کر دیں۔ ایک سوال ہماری بہن نے یہ بھی کیا ہے کہ جو نفلی صدقہ ہم نے سال بھر ادا کیا ہے کیا اس میں زکوٰۃ کی نیت کر سکتے ہیں؟ نہیں، نفلی صدقات میں جو رقم ادا کی ہے اس میں زکوٰۃ کی نیت نہیں کی جا سکتی۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے اگر کوئی نفل کی نیت سے کسی کو رقم دی ہے اور آپ کو ظن غالب ہے یا یقین ہے
کہ وہ رقم ابھی اس شخص کے پاس موجود ہے، وہ زکوٰۃ کا لینے کا مستحق بھی ہے، تو اس میں اگر نیت کر لیں تو بہتر ہے۔ لیکن سال بھر آپ کسی کو نفل کی نیت سے کوئی پیسے دیتے رہے تو اس میں زکوٰۃ کی نیت نہیں کی جا سکتی۔ محمد ثقلین قادری، یہ سنگم نیر کے رہنے والے ہیں، انہوں نے ایک سوال ہمارے اس پروگرام میں بھیجا ہے کہ ہم 4 رکعت نماز ادا کر رہے ہیں اور 2 رکعت پوری ہونے کے بعد تیسری رکعت بھول گئے کہ یہ تیسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت ہے، تو اس صورت میں کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیے، اگر یہ عارضہ پہلی بار لاحق ہوا ہے، یعنی رکعتوں کی تعداد میں اشتباہ پہلی بار ہوا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ نئے سرے سے دوبارہ نماز ادا کریں۔ لیکن اکثر و بیشتر اگر یہ صورتحال ہو جاتی ہے تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ اگر اشتباہ پیدا ہوا ہے کہ آپ نے 2 پڑھی ہیں یا 3 پڑھی ہیں، تو آپ 2 مانیں اور آخر میں سجدہ سہو کریں۔ اور اس بات میں شبہ پیدا ہوا ہے کہ 3 رکعت پڑھی ہیں، 4 رکعت پڑھی ہیں، تو آپ کو 3 رکعت یعنی عقل ماننا ہوگی اور اسے تسلیم کر کے آپ آخر میں سجدہ سہو کر لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ محمد سالم صاحب نے سوال یہ کیا ہے کہ رمضان کے روزے شوال کے روزوں کے ساتھ ایک ہی نیت سے دونوں رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، ایک نیت سے ایک ہی قسم کا روزہ ادا ہوگا۔ رمضان میں جو روزے قضا ہوئے ہیں اس کو ادا کرنا، اس کی قضا رکھنا یہ فرض ہے۔ شوال میں جو آپ روزے رکھ رہے ہیں وہ نفل ہیں، تو نفل کے ساتھ فرض ادا نہیں ہوگا، اسی طرح فرض کے ساتھ نفل ادا نہیں ہوگا، دونوں روزے الگ الگ آپ کو رکھنا ہوں گے۔ فیضان کلام قادری، انہوں نے ایک سوال یہ ارسال کیا ہے کہ اگر کسی کو معلوم ہے کہ فلاں شخص کی کمائی حلال نہیں ہے تو کیا اس کا پیسہ مسجد یا دینی کام میں لگایا جا سکتا ہے؟ اس سلسلے میں اگر آپ کو تحقیق ہے اور یقینی طور یا ظن غالب کے طور پر معلوم ہے کہ فلاں کی کمائی حرام ہے اور اس کی ایک ہی کمائی ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کی آمدنی نہیں ہے اور وہ بھی حلال نہیں ہے، تو پھر اس کا پیسہ مسجد یا کار خیر میں نہیں لگایا جائے گا، کیونکہ ظن غالب ہے، آپ کو یہ یقین ہے یہ کمائی خالص حرام ہے۔ اور اگر کسی کی کمائی 2 قسم کی ہے، بعض حلال ہے بعض حرام ہے، مخلوط آمدنی ہے، ایک ذریعہ حلال ہے اور ایک ذریعہ حرام ہے اور دونوں ملے ہوئے ہیں، تو اس صورت میں آپ اس کا پیسہ مسجد میں بھی لگا سکتے ہیں، کار خیر میں بھی لگا سکتے ہیں، اس میں فقہاء کرام نے اجازت دی ہے۔ فیضان صاحب نے ایک سوال یہ بھی کیا ہے کہ کسی گھر میں 2 لوگوں کا انتقال ہو جائے تو کیا ان کی ایک ساتھ نماز جنازہ ادا کی جا سکتی ہے؟ جی بالکل، 2 میت کی ایک ساتھ نماز جنازہ ادا کی جا سکتی ہے۔ قاری فہیم قادری چشتی بدایون نے ایک سوال یہ کیا ہے کہ اگر ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہو تو بیٹے کو 2 حصے اور بیٹی کو 1 حصہ ملتا ہے، لیکن بیٹے 2 ہوں اور بیٹی 1 ہو تو کس طرح ترکہ تقسیم ہوگا؟ دیکھیے، میت کی وراثت کے قوانین قرآن و حدیث میں موجود ہیں۔ قرآن کریم نے واضح طور پر یہ فرمایا ہے کہ میراث میں بیٹی کا 1 حصہ ہے اور بیٹے کا 2 حصہ ہے، لہذا صورت مسئولہ میں جب بیٹی 1 ہے تو اسے 1 حصہ دیا جائے گا اور بیٹا 2 ہیں تو اسے 2 حصہ دیا جائے گا۔ اب اس صورت میں 2 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی ہے تو میت کی کل جائیداد، کچھ رقم، تمام ترکہ جو ہے 5 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ بیٹی کو 1 حصہ دیا جائے گا اور دونوں بیٹوں کو 2 حصے کیے جائیں گے، تو ہر بیٹے کا حصہ بیٹی کے مقابلے میں دوہرا ہو گیا۔ محمد مزمل قادری نے ایک سوال بھیجا ہے، جو بمبئی کے رہنے والے ہیں، کہ آپ کچی پیاز کھا سکتے ہیں یا کچی پیاز کھا کے مسواک یا برش کر کے نماز ادا کی جا سکتی ہے؟ اور اگر تنہا نماز پڑھ رہے ہوں تو کچی پیاز کھا کر بغیر مسواک یا برش کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، کچی پیاز یا لہسن وغیرہ کھانا جائز ہے، مگر پیاز کھا کر بغیر مسواک یا برش کیے مسجد میں آپ جا رہے ہیں تو اس میں کراہت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، کیونکہ اس میں ایک قسم کی بو آتی ہے، تو اس سے نمازیوں کو تکلیف ہوگی، جو فرشتے حاضر ہوتے ہیں انہیں بھی ایذا پہنچتی ہے۔ تو اگر آپ کچی پیاز یا لہسن یا مولی وغیرہ یا کوئی ایسی چیز کھائے ہوئے ہیں جس میں بو آ رہی ہے،
تو بہتر یہ ہے کہ آپ مسواک کر لیں، کوئی برش کر لیں یا کلی وغیرہ کر لیں تاکہ بو رخصت ہو جائے۔ اگر تنہا نماز پڑھ رہے ہیں تب بھی ایسا ہی کریں، کیونکہ نماز کیا ہے؟ بارگاہ الہی میں حاضری ہے، لہذا آپ بارگاہ خداوندی میں موجود ہیں، حاضر ہیں، اور آپ کے کپڑے گندے ہیں یا منہ سے بو آ رہی ہے تو یہ خلاف ادب ہے، اور اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوا کرتی، ایذا پہنچتی ہے۔ لہذا اگر کوئی بھی بو والی چیز آپ نے تناول کی ہے تو اسے صاف کر لیں۔ آج اتنے ہی سوالات پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین سمجھنے، دین پر چلنے اور دین دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم آپ کے موصول سوالات کے جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت اس کاوش کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔